امن اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہے، چوائس تمہاری ہے۔ دوبارہ حملہ کیا تو منہ کی کھاؤ گے اور تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ وزیر اعظم کا مودی کو توڑ پیغام، کہا پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا ہمیں بھاشن نہ دے، پانی ہماری ریڈ لائن ہے، اسے بند کرنے کا سوچنا بھی مت۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی پیشکش، کہا تاریخ یاد رکھے گی کس طرح چند گھنٹوں میں دشمن کو پسپا کیا۔ افواج پاکستان نے غرور اور گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا، بہادر سپوتوں نے دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پاکستان کو روایتی جنگ میں پیچھے چھوڑنے کے دعوے مٹی میں مل گئے۔ آج دنیا افواج پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہے۔ وزیر اعظم کا آپریشن بنیان مرصوص کے شیروں کو خراج تحسین۔ شہباز شریف کا پسرور چھاونی سیالکوٹ کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ساتھ تھے۔ وزیر اعظم کی آپریشن میں حصہ لینے والے افسروں اور جوانوں سے ملاقات، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ۔ بھارت کا رویہ جارحانہ، شدت پسندانہ اور علاقائی امن کے لیے خطرہ۔ پوری قوم کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے متحد ہے۔ ملکی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ صدر مملکت پرعزم۔ آصف علی زرداری کا CMH راولپنڈی کا دورہ، بھارتی حملوں میں زخمی ہونے والے فوجی جوانوں اور شہریوں کی عیادت، بہادری، قربانی اور حب الوطنی کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم اور UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف کا حالیہ کشیدگی میں کمی کے لیے کردار پر اظہار تشکر، خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعادہ، وزیر اعظم کا سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو بھی فون، جنوبی ایشیا کی صورتحال پر بات چیت۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا پاکستان سے محبت اور اخوت کا اظہار، ایکس پوسٹ میں شہباز شریف کو عزیز ترین بھائی کہہ کر مخاطب کیا، لکھا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی قیادت کی دانش مندی کی تعریف، وزیر اعظم صدر طیب ایردوان کے شکر گزار۔ سنتاس معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی شک ہے، نہ چھیڑ چھاڑ کی گنجائش۔ معاہدے کو اپنی اصل شکل میں قائم سمجھتے ہیں۔ پاکستان نے معطلی پر بھارت کو باضابطہ خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق سیکریٹری آبی وسائل کی جانب سے بھارتی ہم منصب کو خط لکھا گیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں زخمی مزید 2 بہادر سپوت وطن پر قربان، پاک فوج کے حوالدار نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین ایاز جام شہادت نوش کر گئے۔ معرکہ حق میں شہداء کی تعداد 13 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق عظیم قربانیاں، فرض سے لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کا لازوال ثبوت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام بہادر شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بھارت نے پھر جارحیت کی تو زیادہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ 78 سال میں مکمل اور فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی۔ بہادر جوانوں کی عیادت کرنا اعزاز کی بات ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا فوجی جوان بے مثال بہادری سے لڑے، پوری قوم پاک فوج کے بہادر سپاہیوں کی ممنون ہے۔ کئی گنا بڑے دشمن کے خلاف جنگ متحد ہو کر لڑی، بھارتی جارحیت کے سامنے پاک فوج اور قوم سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ صرف جنگ نہیں جیتے، پاکستانیوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا مخصوص ٹولے نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، نوجوانوں کو تقسیم کیا، نفرت کرنا سکھایا۔ ہم 9 مئی نہیں 10 مئی اور 28 مئی والے ہیں۔ مکار دشمن کو عبرتناک شکست، پیپلز پارٹی آج یوم تشکر منائے گی۔ شرجیل میمن نے کہا دہشت گردوں اور بھارت کے مفادات مشترکہ ہیں۔ مودی گجرات کا نہیں، جنوبی ایشیا کا کسائی ہے۔ ملک بھر میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح کا جشن جاری۔ اسلام آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، چمن، ہرنائی سمیت شہر ریلیاں۔ میرپور آبادی نیلم میں عوام کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق BSF اہلکار پورنم کمار کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب رینجرز کا اہلکار محمد اللہ بھی پاکستانی حکام کے سپرد۔ قیدیوں کا تبادلہ واہگہ اٹاری بارڈر پر کیا گیا۔
معاشی استحکام کی راہ مزید ہموار، پاکستان کو IMF سے قرض پروگرام کی دوسری قسط مل گئی، 1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل۔ پاکستان کو ملنے والی رقم 2 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے گزشتہ برس 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کی منظوری دی تھی۔ آئندہ بجٹ پر پاکستان اور IMF میں ورچوئل مذاکرات کا آغاز، مالیاتی ادارے کو اصلاحات، نجکاری اور رائٹ سائزنگ پر بریفنگ دی جائے گی، ٹیکس اصلاحات اور توانائی شعبے میں بہتری سے آگاہ کیا جائے گا، رواں سال کی معاشی کارکردگی کا ڈیٹا شیئر، وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18,000 ارب رکھنے کی تجویز۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 12 مقدمات کی سماعت، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کو بانی PTI سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی، پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروایا جائے، 26 مئی کو رپورٹ بھی طلب۔ پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ کی سزاؤں کو درست قرار دے دیا، تینوں درخواستیں خارج، ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ ملٹری کورٹ نے ایک ملزم کو عمر قید، دوسرے کو 20 سال اور تیسرے کو 16 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں اسکول کے باہر بیٹی کے سامنے باپ قتل، بچی بھی گولیوں کا نشانہ بن گئی، آمنہ زخمی حالت میں اسپتال منتقل، مقدمہ درج، مقتول راشد سپرد خاک، اہل خانہ کا ملزموں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ، پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی پر پیش آیا۔ اسرائیل نے غزہ میں تباہی کی نئی داستان رقم کر دی، یورپی اسپتال کے قریب خوفناک حملہ، 9 بنکر بسٹر بم گرا دیے، زمین پھٹ گئی، 40 اموات، جبالیہ، خان یونس اور رفح میں بھی وحشیانہ کارروائیاں، مزید 100 فلسطینی شہید، غزہ میں بھوک کے ڈیرے، اسپتالوں میں لاغر اور خوف زدہ بچوں کی دل دہلا دینے والی کہانیاں، خوراک کی قلت کی وجہ سے ہزاروں بچوں کی اموات کا خدشہ، اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ قطر اور امریکہ کے درمیان اربوں ڈالر کے بوئنگ طیاروں کی خریداری، جدید ڈرون ٹیکنالوجی سمیت دفاعی معاہدہ طے، مجموعی طور پر 1 ارب ڈالر کے معاہدے ہوئے، صدر ٹرمپ نے تفصیلات بتا دی، امیر قطر کو امن پسند شخصیت قرار دے دیا، امریکی صدر کے اعزاز میں عشائیہ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کابینہ ارکان سے تعارف کروایا۔ صدر ٹرمپ کا ایران سے متعلق بیان افسوسناک قرار، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا امریکی صدر کے ایران مخالف ریمارکس فریب کے سوا کچھ بھی نہیں، امریکہ نے ایران کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی، واشنگٹن اسرائیلی جنگی جرائم پر آنکھیں بند کیوں کر لیتا ہے؟ ہوشیار خبردار، آج سے ہیٹ ویو کا امکان، 20 مئی تک درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہے گا، محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر، دادو میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری پر پہنچ گیا، نواب شاہ 44، سکھر 43، لاہور 41 اور کراچی میں 34 ڈگری ریکارڈ۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو خراج تحسین، بھارتی طیارے رافیل کو تباہ کرنے والے J-10C کا ہیومن ماڈل، جنگ میں ہزاروں افراد کا جوش و خروش دیدنی، نعروں کی گونج۔ اور سٹیج سجے گا، سیٹی بجے گی، PSL کے بقیہ میچز کا 17 مئی سے آغاز، کئی غیر ملکی کھلاڑی شرکت پر عزمند، اسلام آباد یونائیٹڈ کو ایلیکس ہیلز اور وینڈر ڈیوسن کی خدمات حاصل ہوگی، پشاور زلمی کے کیڈمور اور لیوک ووڈ بھی ایکشن میں ہوں گے، PCB نے ٹکٹس کے حوالے سے بھی تفصیلات جاری کر دی۔